نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں غصب کردہ مالی حقوق کی ادائیگی اور توبہ پر گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے رب عزت جلال حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، کسی کے مالی حقوق غصب کرنے کی صورت میں صحیح توبہ کس طرح ہوگی؟ یعنی اگر کسی نے کسی کا مال چھینا ہے یا چوری کی ہے یا کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالا ہے یا کسی کو مالی معاملہ میں دھوکہ دیا ہے، خراب مال فروخت کیا ہے، بیچے جانے والے مال کا عیب چھپایا ہے یا مزدور کی اجرت میں کمی کی ہے یا سرے سے اس کی اجرت ہی نہ دی، تو ان تمام صورتوں میں احتسابی نظر ڈالنی چاہیے۔ اس کا حساب بالغ ہونے کے وقت سے نہیں بلکہ جب سے قصور پایا گیا اس وقت سے شمار کرے، کہ بالغ ہونے سے پہلے یا عقل و شعور پانے کے بعد، جب کہ وہ اپنے ولی یا وصی کی پرورش میں تھا، اس کے ولی نے اس کے مال کو اپنے مال میں گڈمڈ کر دیا، ولی نے اپنی دینی سستی کے باعث احتیاط نہ کی، کیونکہ ولی تو خود حق تلفی کرنے والا تھا اور اس سے دینی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی، اس لیے وصی کا حرام مال بچے کے مال میں مل گیا۔ ایسا کچھ تو وصی کی بدنیتی، ناانصافی اور بددیانتی اور ظلم کی وجہ سے ہوا، اور کچھ خود لڑکے کی ذاتی غفلت یا وابستگی کے باعث مال میں ملاوٹ ہوئی۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکا جب تائب ہو تو اس پر لازم ہے کہ جانچ پڑتال کر کے لوگوں کے حقوق واپس کر کے کسی بھی شبہ اور حرام سے پاک کرے۔ جب سے یہ جرم سرزد ہوا تب سے توبہ کے دن تک ذرہ ذرہ کا دل میں حساب لگا لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حساب کے بغیر غفلت کے عالم میں موت آ جائے اور اس کے لیے حساب کا دن آ پہنچے کہ نہ وہ کوئی نیکی کر سکا اور نہ اس کا اعمال نامہ پاک ہوا۔ پوچھ گچھ کے موقع پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا تو اس وقت پریشانی اور پچھتاوا ہوگا، لیکن پچھتاوے اور پشیمانی سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تب نمبر 1، رب کی رضا حاصل کرنا چاہے گا مگر اللہ کے عطاب سے محفوظ نہ ہوگا۔ مولت کا طالب ہوگا مگر مولت نہیں ملے گی۔ نمبر 3، کسی کو شفیع ڈھونڈے گا مگر کسی کی شفاعت نہ ملے گی۔ ان تمام بد نتائج کا اس وقت سامنا ہوگا جب زندگی میں شرعی حدود سے یار قدم رکھے، پسندیدہ چیزوں اور لذتوں کے حصول کے لیے اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بارگاہ سے منحرف ہوگا، دعوت حق کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹے گا، پروردگار کی نافرمانی اور خلاف ورزی کی طرف اس کے قدم تیزی سے بڑھیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن اس کا حساب کتاب بہت طویل ہوگا، اس کی گریہ وزاری اور واویلا بہت کچھ ہوگا، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کا سر ندامت سے جھکا ہوگا، بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، کوئی حجت و دلیل نہیں پیش کی جائے گی، دوزخ کے فرشتے اسے پکڑ کے اس عذاب کی طرف لے جائیں گے جو اس نے خود اپنے لیے پہلے سے تیار کرایا ہوگا۔ وہ خود ہی اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے اور دوزخ میں داخل کرنے کا مواجب اور باعث ہوگا، اور قارون، فرعون، حامان کے برابر کے درجے میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس لیے حقوق العباد کی طرف سے روز حساب چشم پوشی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان سے درگزر کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، اگر وہ نیکیاں باقی بچی
تو یقیناً وہ اہل جنت سے ہوگا، مگر حقوق طلب کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، بس ان حقوق کے بدلے یہ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور اس کے پاس نیکیوں کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور حقوق طلب کرنے والے بہت سے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان حقوق طلب کرنے والوں کی برائیاں بدیوں میں، یعنی اس کی جو بدیوں میں شامل کرا دو اور اسے دھکے دیتے ہوئے دوزخ میں لے جاؤ۔ غرض وہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جو بدلے کے طور پر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ہلاک و تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح مظلوم ظالم کی نیکیوں کے ذریعے نجات پا جائیں گے، کیونکہ ظالم کی نیکیاں تاوان کے طور پر مظلوم کے حق میں منتقل کر دی جائیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے 3 دفاتر ہوں گے۔ ایک دفتر ایسا ہوگا جس کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ایک دفتر ایسا ہوگا جس کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، ایک دفتر کا لکھا بغیر بدلے لیے، یعنی بغیر بدلہ لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ دفتر جس کا لکھا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا وہ شرک کا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا بلا شبہ اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جس دفتر کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا وہ حقوق اللہ ہے، یعنی وہ ظلم جو اس نے اپنے اور اپنے رب کے حقوق کے درمیان اپنی جان پر کیے ہیں۔ اور تیسرا دفتر جس کا لکھا بدلہ کے بغیر نہیں رہے گا وہ حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کی باہم حق تلفی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کہ قیامت کے دن میری امت میں سے کون مفلس ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو اپنے روزوں و نمازوں کے ساتھ تو آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس وہ مظلوم ظالم کی نیکیوں سے بدلہ حاصل کرے گا اور ظالم کی نیکیاں اس کی ہوں گی۔ اگر بدلے کے لیے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، پھر اس مفلس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ظالم کے لیے ضروری ہے کہ توبہ میں جلدی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔